علی ولی اللہ اگر مستحب ہوتا تو قیامت کو علی کی ولایت کا سوال نہ ہوتا. بسم اللہ صاحب. ایک لمحے کے لیے میرا شیعہ مہربان سوچے، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ جو دوسری مارکیٹ ہے جہاں سے عقیدہ چوری کیا جاتا ہے وہ دکانیں بڑی اچھی ہیں. چلے میں جملہ اور تبدیل کر دیتا ہوں، میں پڑھے لکھے شہر میں پڑھ رہا ہوں. مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے، پروڈکٹ بڑی گندی ہے. یہاں پروڈکٹ بڑی اچھی ہے، مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے. ولایت پیش کی جا رہی ہے لیکن اعلیٰ دلیلوں کے ساتھ نہیں، بہترین سیاق و سباق کے ساتھ نہیں. اس لیے جو ولایت پیش کی جا رہی ہے وہ ولایت لوگوں کو موضوع نہیں لگ رہی، کیونکہ گالی دے کے ولایت پہنچانے کو ولایت نہیں کی. گریبان پکڑنے کا نام ولایت نہیں. علی ولی اللہ متنازع مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یہ تشخص ہے، یہ پہچان ہے. اگر علی ولی اللہ اتنا ہی مستحب ہوتا تو پھر کسی بھی مولانا سے مجھے لکھوا کے دے دیں، میں ساری زندگی منبر پہ ولایت علی کا ایک جملہ نہیں پڑھوں گا کہ قیامت والے دن علی ولی اللہ کا سوال نہیں ہوگا. اگر وہ نہ لکھیں پھر کتابوں کا ڈھیر یہاں تک انبار، میں نوکر نہ لگاؤں، میں زندگی میں کبھی جہلم کی حدود میں نہ داخل ہوں، کتابوں کا انبار لگاؤں گا. جب سارے اعمال دیکھے جا چکیں گے تو یہ ملائکہ دیکھیں گے، پھر خود توحید کی آواز آئے گی، روکو انہیں. اب ہم ان سے سوال کریں گے. یہ پہلا اور آخری سوال ہوگا جو صرف اللہ کرے گا. وہ سوال معصوم سے پوچھا گیا کیا ہوگا؟ اَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنَ النَّبَأِ الْعَظِيمِ، ہم تم سے سوال کریں گے ایک نبأ عظیم کے متعلق. معصوم سے پوچھا گیا مولا مَا النَّبَأَ الْعَظِيمِ، یہ نبأ العظیم کیا ہے؟ فرمایا النبأ العظیم بولایت علی ابن ابی. یہ جو بہت بڑی خبر کے متعلق پوچھا جائے گا وہ علی ولی اللہ ہے، وہ ولایت علی ہے. یہ سوال قبر میں بھی ہونا ہے، یہ سوال حشر میں بھی ہونا ہے. یہ سوال سے جان نہیں چھوٹنی. اور بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو وہ سوال یاد کر کے جائے جس کا اسے کنفرم ہو گئی یہ پیپر میں لازمی آنا. اللہ نے گیس دیا ہے، جو قیامت والا پیپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے، قبر والا سوال نامہ بھی لیک ہو گیا ہے، پہلے بتا دیا اللہ نے. اب اسی وجہ سے تو ہے قبر میں لٹا کے پکڑ کے ہلا کے کہہ رہے ہوتے. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا یہ قبر میں آپ لٹا کے مردے کو کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا تلقین. اس نے کہا اس کو ساری زندگی نہیں بتاتے، اس کو زندگی میں بتا دیا کریں. مرنے کے بعد جو اس مسکین کے کاندھے پکڑ کے ہلاتے ہو تو اسے زندگی میں بتا دو. میں نے کہا کبھی تم نے کمرہ امتحان کے باہر ٹہلتا ہوا طالب علم نہیں دیکھا؟ وہ کتاب لے کے ٹہل رہا ہوتا ہے، اسے آگے بچے پوچھتے تو نے پورا سال تیاری نہیں کی؟ اسے کہا تیاری کی ہے، دہرائی کر رہا ہوں. تیاری ہماری ساری ہوتی ہے، قبر میں ہم صرف دہرائی کرتے ہیں. جلدی جلدی یاد کروا رہا ہوتا ہے مولوی کہ ابھی مولوی یاد کرواتا ہے، کیونکہ مولوی دین کا ٹیچر ہے نا جی، دین تو مولوی نے سکھایا ہے. اب وہ مولوی تیاری کروا رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں تجھے بتاتا تھا نا، اب وہ پیپر ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، اب جلدی جلدی یاد کر لے، جو امتحان میں سوال پوچھنے نا میں تجھے رٹا دیتا ہوں، ابھی زبان پہ رٹ لے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، بول کے بتانا تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑے پوچھنا زندگی میں کہتا تھا کہ گواہی واجب ہی نہیں ہے، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ لیکن اب نئی تحقیق آ گئی ہے، اب عجیب ایک روش چل پڑی ہے جی. کیا کریں، وجہ صرف اتنی ہے کہ کسی مجتہد نے نہیں لکھا اس لیے ہم نہیں پڑھتے. تو آپ نے ضرور اس مجتہد کو پڑھنا ہے جس نے حرام لکھا ہے، آپ اس مجتہد کو پڑھ لیں جس نے واجب لکھا ہے. بھئی اگر آپ تقلید کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دین میں تقلید واجب ہے، اگر آپ مقلد ہیں تو اس میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، بحث ہے ہی نہیں.
میں کیوں کسی مجتہد کو گالی دوں؟ بھئی اگر آپ کسی کے مقلد ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ نے اسی کے مقلد ہونا جو علی ولی اللہ کو حرام لکھے۔ 80 کے قریب توضیحیں میں ممبر پہ دکھاتا ہوں جن پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، 80 کے قریب توضیح۔ لہٰذا آپ ایک لمحے کے لیے اپنی روش کو تبدیل کریں، پلٹیں اپنے اس اصل مذہب کی طرف جو ہمارے آباء و اجداد کی شیعت۔ ہم ایران کا احترام دھرتی کی وجہ سے نہیں کرتے، امام رضا کی وجہ سے کرتے۔ ہم اس کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی شیعہ ہیں۔ ہمارا مرکز علم لکھنؤ تھا، وہ علماء کرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی کتابوں کے انبار جلا دیے گئے اور ایک پورا لٹریچر ضائع کر کے ایک بالکل نیا لٹریچر دیا گیا علی ولی اللہ کی مخالفت میں۔ تو ضرور آپ نے 60 سال 50 سال پرانی کتاب پڑھنی ہے، میں تمہیں 1400 سال پرانی کتاب میں سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں 1200 سال پرانی کتاب سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں۔ مذہب شیعہ کی سب سے پرانی کتاب اصول کافی ہے جو غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی ہے، اس میں علی ولی اللہ کو واجب لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں طالب علم دین کا، میں کیا کروں؟ میں وہ 1400 سال پرانی کتاب دیکھوں یا 30 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب دیکھوں؟ لہٰذا آپ ان علماء کو کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ مفید کو پڑھیں، آپ رجب علی برسی کو پڑھیں، آپ حسین بروجردی کو پڑھیں، آپ کاشف الغطاء کو پڑھیں، آپ ملا مجلسی کو پڑھیں، آپ تقی اول کو پڑھیں، آپ ان علماء کو پڑھیں، آپ نور اللہ شوستری کو پڑھیں۔ قربانیاں نا ان لوگوں کی مذہب پہ، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے اسی بندے کا نام اونچی آواز میں لینا ہے جس نے علی کے خلاف زیادہ تقریریں کی ہوں۔ علی کی مخالفت میں آنے والا انقلاب نہیں ہوتا۔ اب پاکستان میں چند لوگ فرزند انقلاب بن کے علی ولی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ مجھے چند بندے نہ بھی پسند کریں گے، گالیاں دیں گے، اعتراض کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کتنی بڑی بات کہہ دی ممبر پہ، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے۔ ہم ولایت علی کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر ممبر پہ کون کرے گا؟ ہم حاضر ہیں، ہمیں عدالتوں میں لے کے جانا ہے، ہم عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر مقدمات درج کرنے، ہم مقدمات درج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہماری دشمنی کی وجہ علی ہے۔ بسم اللہ سے اب بھی میں آج بھی شیراز بادشاہ سے میں نے رات اجازت مانگی کہ مجھے آج 12 بجے لاہور میں ایک مقدمے کے سلسلے میں ایک شیعہ بندے نے مقدمہ درج کروایا ہوا۔ کس بات میں مقدمہ درج ہوا ہے؟ کہ انہوں نے علی کو ید اللہ کہا ہے۔ علی کو اللہ کا ہاتھ کہنے پہ میرے اوپر پرچہ درج ہوا ہے، میرے اوپر، یہ 1 اکتوبر کو۔ اب میں 23 صفحات پہ اپنا جواب لکھ کے لاہور کے ایس پی کو دے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی مجھے تو خوشی ہے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، اب مجھے تو خوشی ہے کہ اب مجھے عدالتوں میں جا کے بتانا پڑے گا علی کہاں کہاں اللہ کا ہاتھ۔ ہمیں خوشی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مولا کا منصوبہ، دشمن کا منصوبہ یہ تھا مقدمے میں پھنسائیں گے، گرفتار ہو جائے گا، جیل چلا جائے گا، پھر روئے گا اندر بیٹھ کے، معافیا مانگے گا، پھر ہم اس کی جان چھوڑیں گے۔ اب جو مولا کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ آج وہ پڑھا لکھا ایس پی تھا، اس کے سامنے بیٹھ کے جب میں نے ید اللہ پہ بحث کی تو وہ اتنی وضاحت طلب آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا لے جی میری زندگی کے 40 سال میں مجھے پہلی بار پتہ لگا علی ید اللہ ہے۔ اب یہ کام اس ایف آئی آر نے کیا، اب اس ایس پی نے تو مجلس میں نہیں آنا تھا، نہ اس نے میری سی ڈی سننی تھی، اب یہ مالک نے بھیجا کہ اسے بھی جا کے بتاؤ کہ میں کون، اسے بھی جا کے بتاؤ میں کون۔ لہٰذا یہ تو ایک مشن ہے، اس مشن سے ہم نہیں ہٹیں گے کیونکہ وارث پردے میں بیٹھا ہے جو مکمل نظام کو دیکھ رہا ہے۔ اور مولا امیر المومنین نے واضح طور پہ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آخری جنگ ہماری ولایت پہ ہوگی۔ مولا نے فرمایا
کہ ہماری ولایت ہمارے ماننے والوں کی گردنوں کا توق بن جائے گی، وہ وزن بنا کے اٹھائیں گے، مجبوری سمجھ لیں گے. پھر وہی زمانہ پلٹے گا، لوگ علی کو چھوڑیں گے کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے. جو آخر میں بچیں گے وہ 72 جیسے ہوں گے. اب یہ یاد رکھنا میری قوم کے نوجوان، اب ابن زیاد ہے لیکن شکل تبدیل ہے، دارالامارہ ہے لیکن شکل تبدیل ہے. اب ضروری تو نہیں کہ تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کے، تمہیں زنجیریں ڈال کے پھینکا جائے. یہ جو تمہارے ہاتھوں میں علی ولی اللہ کے مخالف فتوے ہیں، یہ زنجیریں ہیں جنہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے. اب تم پابند ہو گئے ہو، اب تم علی کے قریب نہیں آ سکتے. لہٰذا کوشش کرو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ عقیدے پہ. نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی پہ تنقید کرو. کوئی آ کے تم سے کہو، اسے کہو کہ مجھے 7 راتیں بھی بحث کر، ہماری جان چھوڑ، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں نہیں لکھا، اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں نہیں لکھا. وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مولویوں نے لکھی ہیں. کس مولوی نے لکھی ہے جس کا صدیوں سے پیشہ مذہب ہے؟ وہ کبھی علی ولی اللہ کی حمایت کر بھی لوگوں نے اسے حکومت دی ہے. حکومتیں ملتی ہیں علی کی دشمنی کی وجہ سے، ریال ملتے ہی علی کی دشمنی کی وجہ سے. ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں، واجب الاحترام ناصر جعفری صاحب تشریف فرمائے، یہ مہربانی کرتے ہیں، انہوں نے عقیدے کی ایک جنگ لڑنا ہے، وہاں پہ یہ اپنی ایک مجلس کرواتے ہیں، ولایت کے تحفظ کے لیے جاتے ہیں. وہاں ہم جاتے ہیں، مجلس پڑھ کے واپس آتے ہیں، بندے کہتے ہیں MI6 سے پیسے لے کے. میں نے کہا وہ کون سی MI6 ہے جو علی ولی اللہ پڑھا رہی ہے؟ وہ کون سی MI6 ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ ماتم کرواؤ، زنجیر زنی کرواؤ؟ علی ولی اللہ تماشا نہیں، مذاق نہیں. علی ولی اللہ ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے. تمہارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے. لوگ تمہاری عزت علی کی وجہ سے کرتے ہیں. پہچانے تم علی کے نام سے.